میں تھوڑا سا آگے کوئکلی جاؤں گی کیونکہ دل تو چاہ رہا تھا پوری صورت ہی کور کر لوں، لیکن میں آپ کو تھوڑے سے فلیشز دے رہی ہوں. آیت نمبر 6 پہ ہم چلے جائیں تو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی کوئی کمانڈ دے رہے ہیں تو بار بار ایمان والوں سے بات کریں، ایمان والوں سے بات کریں، جھنجھوڑ رہے ہیں ان کو. کیا کہا گیا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، بریکنگ نیوز، سنو چائے کا کپ تیار کرو، کافی تیار کرو، ذرا پکوڑے شکوڑے بناؤ، کوئی کام کرو، میں آ رہی ہوں تمہیں بہت خبر سنانے. آج فلاں دفتر میں یہ ہوا، آج میں نے اپنی میاں کو یہ بات کرتے سنا، آج فلاں گھر میں یہ ہو رہا تھا، تمہیں پتہ ہے اس نے یہ جو اس دن بات کی تھی کس لیے کی تھی؟ میں تمہیں بتاتی ہوں. اچھا، سسرال، میکا، نیبر، سینئر، جونیئر، آفس، ادھر ادھر، کس بھابھی کا کیا ہونے والا ہے، کیا سٹیٹس ملنے والا ہے. ہاں، آؤ ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو کہا گیا کوئی خبر آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے تو تصدیق کے بغیر آگے نہیں آپ نے بات کرنی. تصدیق کیوں؟ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے انویسٹیگیٹ کیے بغیر جو بات کریں گے وہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہوگی. اور اس کے لیے یہ بڑی مزے کی چیز ہے. If you didn't see it with your own eyes or hear it with your own ears, don't invent it with your small mind and spread it with your big mouth. جب ہم کسی سے بات ہوتی ہے نا کہ یہ ہے، کہتے اچھا آپ نے مطلب دیکھا ہے یا نہیں، میں نے سننا ہے. کسے سنے؟ پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا. اور جو کہتا ہے وہ پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ میرا نام نہ لینا. کیوں بھائی؟ یعنی یہاں سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میرے پاس اتنی اوتھینٹک بات ہے تو میں کہوں گی ہاں پلیز اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے میرا نام لے کے بات کر لیں. Give my reference کہ جی ڈاکٹر کمل نے یہ بات بولی ہے، بیکاز آئی ہیو اے ریفرنس، یہ فلاں جگہ بولی گئی ہے، یہ بات کی گئی ہے. ٹھیک. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ Whoever is silent has been saved. جو خاموش رہا وہ بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا. کیونکہ آپ جتنا زیادہ بولیں گے کیا پاسبلٹی ہے؟ بہت سی خبریں ایکسٹرا نکلیں گی آپ کے پاس سے. سو اب کیا کریں ہم؟ اگلا سوال آتا ہے کہ جی اگر کوئی مجھے ہرٹ کر رہا ہے، کہ کوئی مجھ سے ایسی باتیں کر کر کے مجھے بتا رہا ہے، مجھے ایسی باتیں سنا رہا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ کسی کے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں لیکن کسی نے آ کے کہا تم تو اتنی بھولی ہو، تم اس کے بارے میں اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی، تمہیں پتہ ہے وہ فلاں سے کیا کہہ رہی تھی. ہاں، اب آپ کا دل تو ٹوٹ گیا. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے مجھے پتہ بھی چلے اور آپ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی آتا ہے ہم پہلے کنفرم کریں کہ پلیز مجھے آپ جو بھی شیئر کریں کنفرم بات ہو کہ میں آپ کو اس کے سامنے کر سکوں. میں نے تو اپنے گھر میں بھی اصول رکھا ہوا ہے، اس لیے بہت سکون ہے. جو گھر میں کام کرنے والے ہیں نا، اگر ایک میرے پاس آتی ہے باجی فلاں کے بعد، میں کہتی ہوں ٹھہر جاؤ، میں اس کو آواز لگاتی ہوں آپ بھی آ جائیں. میں کہتی ہوں دیکھیں آپ سب عزت سے ایک دوسرے سے بات کریں، آپ بھی اپنی پوری بات کریں، آپ بھی پوری بات کریں. وہ جس کی ہوائیاں اڑتی ہیں سمجھ آ جاتا ہے اس نے کیا کیا. اور جب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ باجی نے الگ الگ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا، سامنے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، بچے بھی ہیں تو میں کہتی ہوں آ جاؤ پلیز سامنے، آپ کی بھی بات سنی جائے گی، آپ کی بھی بات سنی جائے گی، اور آپ دونوں کو بتایا جائے گا کہ کیا کرنے کا کام ہے. اسلام کا تو انصاف یہی ہے. تو کنفرم کرنا ہے ہم نے. اس کے ساتھ کیا ہے، ہم نے بات کو اتھارٹی تک لے جانا ہے. ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں اتھارٹی تک نہیں جاتے. گھر میں کون اتھارٹی ہے؟ بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ آپس میں اگر آپ کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے مجھ سے بات کریں. اسکول سے ریلیٹڈ بات ہے اسکول جا کے بات کریں. جو اتھارٹی ہے اس سے ہم نے بات کرنی ہے. پھر بہت پیسفل رہنا ہے. غصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آنکھوں میں آنسو، گلے میں پھندا، بات کی نہیں جا رہی مجھ سے، اور irrelevant لوگوں سے بات نہیں کرنی. اس سے صرف ہم اپنے مسائل کو بڑھاتے ہیں. اور اگر بہت ساری ریپرکشن ہے، آپ نے ایک بات کر دینی ہے اور اس کے ساتھ اتنا گند اچھلنا ہے، اتنی لڑائی ہونی ہے، اتنے فساد ہونے ہیں، اتنی کمپلیکیشنز ہونی ہیں، چھوڑ دیں. کئی چیزوں کو چھوڑ دینے سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ خاص طور پہ ساس بہو کے معاملے میں بہت افیکٹو ٹیکنیک ہے، کیونکہ وہ یہی ہے کسی نے ساس کو جا کے کہہ دیا، کسی نے بہو کو کچھ کہہ دیا. ساس کو کوئی پوچھے تمہاری بہو کب اٹھتی ہے، آپ کچن میں چائے بنا رہی ہیں، بہو نہیں آتی کام کے لیے. اچھا، اور بہو کو کون کہتا ہے؟ بہو کو فرینڈز کہتی ہیں میں آئی تھی تمہاری ساس توبہ ایسے تمہیں غصے سے دیکھ رہی تھیں، توبہ توبہ توبہ، خطرناک لگتی ہیں. اگر وہ بیچاری خطرناک بھی نہیں بھی ہیں تو ہم اس کو پروو کرتے ہیں، وہ مسئلہ ہے. اور ہم وہ ریلیشن شپ چلنے ہی نہیں دیتے.
تو ہر چیز کو صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے کرنا. کتنے گھروں میں مسئلہ یہ ہے کہ اماں بلاتی ہیں بیٹے کو, ادھر آؤ تمہاری بیوی تمہیں کیا پڑھا رہی ہے, جبکہ وہ 30 سال تک پہلے بھی گھر میں یہی کچھ کر رہا تھا. اچھا ادھر سے بیوی بلاتی ہے, ادھر آئیں آپ کی امی, اور وہ بیچارہ مرد جو ہے کہتا ہے میں کدھر جاؤں, وہ کہتا ہے میں ذرا جا رہا ہوں کلب, میں ذرا جا رہا ہوں واک پہ, میں ذرا جا رہا ہوں اپنی کوئی وہ لگا کے نیوز چینل یا کچھ بھی دیکھنے, کیونکہ ہم نے ایک غلط راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. سو بیسیکلی ہمیں پتہ یہ چلتا ہے, یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم ایسے معاملات کرتے ہیں تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم گناہ میں پڑتے ہیں, ہم اپنا لاس, اپنا نقصان کرتے ہیں, اپنے خاندان کا نقصان کرتے ہیں, اور زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں دیکھیں میری تو نیت بہت صاف تھی, میں تو صرف اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی کہ آپ کی بہن نے کیا کیا, وہ کتنی چلاکی سے یہ کر رہی تھی, میں تو انہیں سمجھا رہی تھی, آپ کا خاندان کتنا چلاک ہے, نہیں سمجھائیں, دیٹس ہز فیملی. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں ہمارے بارے میں ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے میرے بھائی کے بارے میں یہ بات کی, ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں وہ فیلنگ جو آتی ہے, اسی طرح دوسرے انسان کو اپنے خاندان کے بارے میں یہ فیلنگ آتی ہے. تو کسی کے بارے میں, بچے کے بارے میں, بڑے کے بارے میں اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. اور اسی لیے یہاں پر ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا, عصیان, فسوق, کفر. کفر کیا ہے؟ ڈینائل. ایک تو کفر وہ ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں کہ کافر ہے, لیکن ڈینائل کی بھی ایک شکل گھروں میں نظر آتی ہے. ہم مانتے ہی نہیں, صحیح بات ہمیں پتہ چلتی ہے, ہم کہتے ہیں میں کیوں کروں, اچھا آپ کی امی کہہ رہی ہیں اب تو میں نے کرنا ہی نہیں, اچھا شوہر سے میرے تعلقات نہیں اچھے, وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں نہیں کرنی. بچے بھی یہی کرتے ہیں, اماں ابا سمجھا رہے ہیں بیٹا یہ کرو, پڑھو پڑھو پڑھو, کیونکہ اماں ابا سے لڑائی ہے, انہوں نے ایکس باکس رکھ لیا, بچے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. تو ہمارے اندر یہ کفر کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے اس چیز میں ہمارا فائدہ ہے, لیٹ می جسٹ ڈو اٹ. فسوق کیا ہے؟ ڈس اوبیڈینس, کہ فسق سے ہے ہم کریں, اور عصیان کیا ہے کہ ہم نافرمانیاں بار بار کر رہے ہیں. تو ان بیہیویئر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے گھروں میں. ہم بچائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا پائیں گے کہ یہ بیہیویئرز بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو ٹوٹل ڈینائل, ڈس اوبے کرنا, کیجول ہو جانا چیزوں کے بارے میں, جب آپ ایسے ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو آپ کو مسئلے بڑھیں گے. اسی لیے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ رشد چاہیے. رشد اسی صورت میں آتا ہے کہ آپ رشد کی طرف جائیں. رشد کیا ہے؟ گائیڈنس, وزڈم چاہیے ہمیں. وزڈم ہوگا تو ہم چیزوں کو اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں گے. اور یہ کیسے وزڈم آتا ہے؟ یعنی ایک ہوتی ہے گائیڈنس, آپ کو کسی نے کہا یہ یہاں چلے جائیں. رشد کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی اس جگہ پہنچا دیتا ہے. جیسے آج میں آئی ہوں گیٹ پہ, اور اگر مجھے کہا جاتا کہ آپ یہاں ٹرن کیجیے گا, یو ول ریچ دا اسپاٹ, تو مجھے ذرا ڈھونڈنے میں تھوڑی انزائٹی ہوتی. لیکن میرے لیے آسانی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی آپ بس گیٹ پہ کھڑے رہیں, وہاں پہ گاڑی آئے گی آپ کو ریسیو کر کے پہنچا دے گی. میں ریلیکس تھی, میں ٹائم پہ پہنچ گئی ہوں, ناؤ اٹس دیئر جاب. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے رشد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسپاٹ پہ پہنچاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ جو رشد ہوتا ہے یہ میچورٹی سے آتی ہے. جتنا آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا, ایک دفعہ آپ نے غلط بولا, آپ نے اپنے آپ کو بتایا نہیں یہ دیکھا میں نے غلط بولا تھا نا, اس سے مسئلہ ہو گیا. یہاں پہ بھی جیسے آپ سیکھ رہے ہیں کورسز میں, آپ جس دن دیکھیں جو سیکھیں گے اسی دن گھر جا کے اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا, وہی کوئی چیلنج آپ کے سامنے آئے گا, اور آپ دیکھیں گے اوہ آج ہی ہم نے یہ سیکھا تھا. کبھی آپ صحیح اپلائی کریں گے, کبھی غلط کریں گے, لیکن وہ آپ کا لرننگ ایکسپیرینس بنتا جائے گا اور آپ اسے سیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں انسان فرم ہوتا جاتا ہے جب انسان سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان حق کی طرف زیادہ سے زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آیت نمبر 9 کو دیکھیں, اس میں بات کی گئی ہے جھگڑوں کی, کہ جب دو گروہ آپس میں ملیں اور ان میں کوئی جھگڑا ہو تو صلح کرا دو. اب گھروں میں کتنے جھگڑے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے جھگڑے ہیں, میکے سسرال کے جھگڑے ہیں. کئی دفعہ ہماری پریشانی اپنی نہیں ہوتی لیکن اپنے آگے پیاروں کے جھگڑوں کی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں, بہت تکلیف میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کس طریقے سے ان کو حل کریں. تو کانفلکٹس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بچوں کے جھگڑے ہیں, بچوں کے جھگڑوں سے مائیں اتنی تنگ رہتی ہیں, ہر وقت مجھے کال آتی رہتی ہیں جی میرے بچے بہت لڑتے ہیں, بتائیں میں کیا کروں, میں بہت تنگ ہوں. تو کانفلکٹس کیا ہیں؟ نارمل پارٹ آف ریلیشن شپ ہے, اس کو نارمل لینا چاہیے. تھوڑا بہت آپس میں اختلاف ہونا, بچوں کا ہونا, کبھی کبھی نیبرز کا ہونا, کہ میکے میں امی ابو سے ہو جاتا ہے, بہن بھائیوں سے ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کانفلکٹ سے ڈیل کرنا آنا چاہیے, اور جتنا مس مینج کانفلکٹ ہوگا اتنا
اتنا زیادہ ریلیشن شپ خراب ہوگا. جیسے بچے ہمارے جب ٹین ایج میں آتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تو ان سے بھی کانفلکٹس ہمارے بڑھ جاتے ہیں, تو وہ گھروں میں کیسے سکون آئے گا, وہ ہم سے نہیں آیا جاتا. تو ڈفرینسز ہوں گے, تھوڑے ہوں گے, زیادہ ہوں گے. لوگ ڈس ایگری کس طرح کرتے ہیں, ویلیوز پہ کرتے ہیں. مطلب بچے کا دل چاہتا ہے مجھے پڑھائی نہ کرنی پڑے, آپ کا دل چاہتا ہے ہر وقت پڑھتا نظر آئے. ایک شخص کہتا ہے صفائی ہونی چاہیے, دوسرا کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے. ایک کہتا ہے کہ جی جو کھانے کی ٹیبل پہ سرو کیا جائے وہ کھانا چاہیے, اور ایک کہتا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کھاؤں. تو ہر ایک کا ایک اپنا سٹائل, ایک اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس کے مطابق لوگ چلتے ہیں. ہر ایک کی ضرورت ہے کہ ہم سیف ہوں, ہم سیکیور ہوں, ہمیں رسپیکٹ دی جائے, ہماری بات کو سمجھا جائے, ہم سے پیار محبت کیا جائے. کہ کانفلکٹ جو ہوتا ہے یہ پرسیو تھریٹ ہوتا ہے. مطلب کوئی ہمیں کہتا ہے نا میں آپ سے ایگری نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں اچھا اس کی ہمت کیسے ہوئی, یہ شاید مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے جو بات میں نے کی تھی وہ بالکل غلط تھی. یا آپ دیکھیں ہمارے جو ٹاک شوز میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ بھی پرسیو تھریٹ ہوا, آپ نے لڑائی شروع کر دی. آپ آرام سے بھی وہ بات کر سکتے ہیں, ساس بھی درست ہو سکتی ہیں, بہو بھی وہ اپوزٹ بات کر رہے ہیں, بچہ بھی آپ کا صحیح بات کر سکتا ہے اور آپ بھی صحیح کر سکتے ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم کانفلکٹس کو ہینڈل نہیں کرتے تو یہ بڑے بڑے کینسر بن جاتے ہیں خاندانوں کے لیے. اور اسی طرح سے ہم اپنی پرسیپشن کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور کانفلکٹس بہت لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے بہت ایموشنل کرتے ہیں, کانفلکٹ بہت ایموشنل کرتے ہیں. آپ نے گھر میں اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کیا, ہسبینڈ آئے اور آپ تیار بیٹھی تھی, آپ نے کہا دیکھیے پلیز اس کو روکے, یہ گیم کھیلتا رہتا ہے اور پڑھائی نہیں کر رہا, ایگزامس قریب ہیں, اور آپ کے ہسبینڈ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں چھوڑ دو. اور آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ کہتی ہیں تھینک یو سو مچ, آپ نے میری کتنی مدد کی. آپ کا کیا حال ہوتا ہے, آپ کو اور رونا آتا ہے, آپ کہتے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, یہ دراصل خود بھی یہی کام کر رہے ہیں نا, اسی لیے بچے کو بھی نہیں کچھ کہتے. یہ اس طرح سے ہماری کیفیت جو ہے ہو جاتی ہے اور ہم اپنے تعلقات جو ہے خراب کرتے ہیں. کانفلکٹس جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ گروتھ کے لیے ہوتے ہیں. ہم وہاں سے سیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, کیونکہ ہم نے بچپن میں خود بھی نہیں سیکھا, بچوں کو بھی نہیں سکھاتے. بچے آپس میں لڑ رہے ہو تو ہم یہ نہیں سکھاتے کہ دس از این اپرچونٹی کہ ہم ان کو کچھ سکھا دیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اور ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو بھی یہ طریقہ نہیں آتا کہ کیسے ہم ڈیل کریں. سو کانفلکٹس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے. ایک تو سٹریس کو سب سے پہلے مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ کسی مسئلے کو جو آپ کو بادر کر رہا ہے, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہو جائے گی, آپ کی باڈی لینگویج متاثر ہوگی, آپ اس میں فیصلہ صحیح نہیں کریں گے. ہمیشہ جب آپ اپسیٹ ہیں, نیور ہینڈل اے سچویشن. یہ پہلا اصول ہے کسی بھی جھگڑے کا. بچوں کو بھی آپ یہی بتائیں کہ آپ دونوں اپسیٹ ہیں, آپ الگ الگ ہو جائیں. اسی طرح سے جب آپ نے اپنا کنٹرول کر لیا ایموشن پہ اور بیہیویئر پہ, تب آپ بات کر سکتے ہیں. جتنے آپ کام ہو کر کیلکولیٹڈ ہو کر بات کریں گے, آپ کی بات اتنی افیکٹو ہوگی. جتنا آپ نے غصے میں آ کے بات کی, آپ کی بات اپنا وزن کھو دے گی. اور جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہم نے دوسرے کی فیلنگز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے, اس کے کیا حالات ہیں. ہم تو اپنے اندر اتنے کھوتے ہیں, ہمیں تو 1980 کا دکھ یاد آتا ہے, 85 کا, 90 کا. صبح یہ کہا تھا, کل شام کو یہ کہا تھا, اور فلاں نے اس وقت یہ کہا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا. سارے دکھ ہمارے نکل کر ابھر کے آتے ہیں, اور ہم ساری باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. تو بی اویئر کہ ڈفرینسز ہوں گے, ہیں, ان کے ساتھ ہی ہم نے آگے چلنا ہے. اور اس کے لیے 2 کور سکلز کہا جاتا ہے کہ پریکٹس کریں. ایبلٹی ٹو کوئکلی ریڈیوس اسٹریس. عادت ڈال دیں عام حالات میں بھی نا, تھوڑی سی, جیسے اگر آپ کو یہاں آنا ہے, دیر ہو رہی ہے, اور اب آپ گھر میں چیخ چلا رہی ہیں مجھے جانا ہے, تیاری کرو, یہ کرو, یہ کرو, تو آپ اسٹریسفل ہو کے اگر کام کر رہی ہیں تو سب کو کیا لگے گا, کہیں گے یہ کیسے فنیشنگ اسکول میں جا کے سیکھ رہی ہیں, انہوں نے کیا سیکھا. میں آج صبح آئی ہوں, اور اگر گھر میں نے صبح ہنگامہ مچایا ہوا ہے, جانا ہے, گاڑی کدھر, ڈرائیو کدھر, تو سب کہیں گے بھئی نہ جاؤ. ہسبینڈ بھی کہیں گے تم ایسا کام نہ کیا کرو, تم گھر میں ہی رہو. فائدہ تب ہے جب میں سٹریس کو مینیج کر کے کام کر رہی ہوں. اسی طرح سے ability to remain comfortable with your emotion. اپنے جذبات کو صحیح طرح سے کنٹرول کرنا, جب میں وہ کروں گی تو پھر فائدہ ہوگا. پھر کیا کرنا ہے, جب کوئی کانفلکٹ ہوگا تو ہم نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, صلح کرانی ہے. صلح کیسے ہوتی ہے, کسی کی سائڈ نہیں لینی. بچوں میں بھی یہ فارمولہ اپلائی کیجیے گا, کسی کی سائڈ نہیں لینی. یہ چھوٹا بھائی ہے, یہ بہت عقل مند ہے, یہ تمہاری طرح تنگ نہیں کرتا ہے, اس لیے اس کی بات سنو. نہیں, دونوں کی بات سننی ہے, سائڈ نہیں لینی. انویسٹیگیٹ پراپرلی, دونوں کی بات سن کے آپ بتائیں. پھر اس کے بعد
دونوں باتیں سن لی, انویسٹیگیٹ آپ نے کر لیا. اب آپ کا ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا. چھوٹے بھائی کو بتانا, چھوٹے بچے کو بتانا بیٹا بڑے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور جب کوئی چیز چاہیے وہ مانگ کے لیتے ہیں. بڑے کو بتانا بیٹا چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چیزیں کوئی چھیڑ لیتا ہے تو ان کو سنبھال کے ایک جگہ رکھتے ہیں, لاک اینڈ کی میں رکھتے ہیں. جو چیز آپ نے شیئر نہیں کرنی ہوتی اس کو اس طرح سے پھیلا کر نہیں رکھتے. دونوں کو آپ نے ایڈوائز دے دی, دونوں کو آپ نے بات کر لی. اور بڑی بڑی رشتہ داریوں کے لیے آپ دیکھیں, کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے, کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا, او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I have relatives with whom I try to keep in touch but they cut me off. میرے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھے قطع رحمی کرتے ہیں, وہ کاٹتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جی ہم صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں, رشتہ دار ہی بدتمیزی کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا آگے سے کہ I treat them well but they abuse me. I am patient and kind towards them but they insult me. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, if you are as you say, جیسا تم کہہ رہے ہو اگر یہی حقیقت ہے, then it is as if you are putting hot ashes in their mouth. اس طرح کہ تم ان کے منہ میں سلگتے ہوئے کوئلے ڈال رہے ہو. اللہ will continue to support you as long as you continue to do that. اللہ تمہاری مدد پہ رہے گا جب تک تم یہی معاملہ کرتے رہو گے. ہم کہتے ہیں اچھا نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے, اب ان کو میں سیدھا کروں گی, دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتی کیا ہوں. یا ہم دکھ مناتے ہیں یا ہم اپنے رشتہ داریوں کو خراب کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم تقوی کی بنیاد پر اپنے فیصلے کریں, اپنے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کریں, تقوی بھی ہو اور ایمان بھی ہو. اسی لیے دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ مسلمان کون ہے, جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں. یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہو اور پہلی آیت سے شروع ہو جائے, رسپیکٹ کرنی آتی ہو, اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں, ڈیزائرز اپنی جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 11 میں ختم کروں گی کہ اس میں ہمیں 3 باتیں بتائی گئی. اور پھر دیکھیں آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, ایمان لانے والوں سے, اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے, 3 باتیں. کون کون سی 3 باتیں؟ مذاق نہ اڑایا جائے, یسخر, کسی کا مذاق نہ اڑائیں. دوسرا, کسی کو تانے نہ دیں, کسی کو نام نہ رکھیں, موٹا چھوٹا, کسی کو کچھ کہہ دیا. بچوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ یہ کام کرتے ہیں, اور اپنے ورڈز, اپنی سب چیزوں کے اوپر ہم نے کنٹرول رکھنا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچوں کو سب کو بچا سکیں. اور یہاں پہ اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈفرینس آف لافنگ ود اینڈ لافنگ ایٹ. کسی کے ساتھ ہنسنا اور کسی پر ہنسنے میں جو فرق ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور اگر کسی نے یہ کام کیے ہیں تو کیا کریں, استغفار کی کثرت کریں, دعا کریں, صدقہ دے, معافی مانگ لے.